ابلیس لعین، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس کا کام بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، بندوں کو اللہ سے دور کرنا، نفسانی خواہشات دل میں پیدا کرنا اور گناہوں میں بندوں کو مشغول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ابلیس کے کام کیا ہیں؟ ابلیس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابلیس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ یہ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ابلیس کسی کو بھی گناہ پر، کفر پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ابلیس کا کام، شیطان کا کام صرف وسوسہ پیدا کرنا ہے، دل میں برا خیال پیدا کرنا ہے۔ باقی یہ کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم لازمی گناہ کرو، لازمی رب کی نافرمانی کرو، تم کفر کر لو۔ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو یوں بیان فرمایا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ یہ ابلیس قیامت والے دن کہے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ ابلیس نے ہمیں گمراہ کر دیا، شیطان نے ہمیں اس طرح گمراہ کر دیا، تو اس وقت ابلیس کہے گا کہ مجھے تو زبردستی تھی ہی نہیں، میں نے تو زبردستی کی ہی نہیں، یا میرے پاس تو ایسی طاقت اور قوت تھی ہی نہیں کہ میں تمہیں زبردستی گناہ کی طرف لے کر گیا، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی گناہ کی، تم نے میری بات کو مان لیا۔ تو اب ہر بندے کو خود غور کر لینا چاہیے کہ میں جو گناہوں کی طرف جا رہا ہوں اور جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، وہ کسی نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یوں کہا کہ تعجب ہے مجھے حضرت انسان پر، تعجب ہے مجھے حضرت انسان پر، کام بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ کام خود غلط کرنے ہیں اور کہہ دی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ نو ڈاؤٹ کہ شیطان بندے کو غلط راستے پر لے کر جاتا ہے، برے برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے۔ عمل کرو گے شیطانی بات پر تو گناہ گار ہوگے، بچ جاؤ گے، رحمان کی طرف چلے جاؤ گے۔ بندہ خود ہی شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ شیطان کے وار سے بچے۔ شیطان کس طرح بندوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطانی کام کیا ہیں، اس حوالے سے معلومات حاصل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے بارے میں 9 ہدایتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ شیطان اس طرح بندوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطانی کام یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلی ہدایت جو انسان کو عطا کی گئی وہ شیطان کا ابتدائی اور بنیادی کردار بیان کیا گیا اور شیطان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، رب فرماتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، فرماتا ہے تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو؟ بئس للظالمین بدلا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا ہی بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطانی کچھ باتوں کو بیان کیا، شیطان کی حقیقت کو بیان کیا کہ شیطان کب بنا، جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدے سے انکار کیا تو کیا ہوا، حکم سے نکل گیا۔ اور شیطان کا تعارف کروا دیا کہ شیطان کن میں سے تھا، قوم جنات میں سے۔ پھر شیطان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ
کہ اے لوگوں تم شیطان کو اور اس کی آل کو، اس کی اولاد کو کیا تم مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ تو اس سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، نہ دشمن کو دوست بنایا جاتا ہے، نہ دشمن کے بچوں سے دوستی کی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے پہلی بات یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچنے کی تاکید انسان کو فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شیطان کن کا دوست ہے؟ ایمان نہ لانے والوں کا۔ ایمان لانے والوں سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں اگر وہ بھی اس کے وسوسوں کا شکار ہو جائیں، اسی کو اپنا دوست خیال کر بیٹھیں، تو پھر وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو لہذا ایسے دشمن سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو ہمیں نظر نہ آئے۔ جو دشمن نظر آ رہا ہو اس سے بچنا آسان ہے، لیکن جو دشمن دوست کے روپ میں ہو اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ نقصان بھی زیادہ پہنچاتا ہے۔ تیسری بات، شیطان کی دشمنی اور بنیادی مقصد بتاتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے انسان کو ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسے بھی دشمن سمجھیں اور اس کے وار سے خود بھی ہوشیار رہیں اور شیطانی عمل سے بچیں اور شیطانی کام کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے بچیں، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ چوتھی بات، شیطان لوگوں کے دلوں میں دشمنی، کینہ، بغض، عداوت پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے کاموں کے لیے شیطان جوا، شراب، لذات، نفسانی خواہشات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں غفلت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، جوا ہے، شراب ہے، نفسانی خواہشات ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ شیطان اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، کینہ پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے۔ جوئے باز ایک دوسرے کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں، کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہیں، غفلت میں بندہ چلا جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو کر دشمنیوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے۔ پانچویں بات، شیطان بے حیائی، جھوٹ اور کفر اور شرک کے راستوں کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔
اس وجہ سے شیطان کی پیروی کرنا حرام ہے کہ آپ اگر اس کی پیروی کریں گے تو اولاً تو چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹوں سے بڑے گناہ، اور اس کے بعد درجہ چلا جائے گا کفر کی طرف۔ اختتام پھر بندے کا کفر پر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ بندے سے ایمان اس کا لیا جائے اور بندے کو کافر بنا دیا جائے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں جلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ یہ دیکھیے اللہ پاک شیطانی کاموں کے بارے میں بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ شیطان اس طرح تمہیں گمراہ کرے گا، تو اے میرے بندو شیطانی راستوں پر چلنے سے بچو، شیطانی کاموں کے پیچھے جانے سے بچو، تاکہ تم ایمان والے ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو تمہارا دشمن ہے اور دشمن کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ چھٹی بات، شیطان کے لوگوں کو بہکانے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ واردات شیطان کا وہ یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو محتاجی، فقر، تنگ دستی، بے روزگاری کا ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ یہی دلائے گا، مر گئے، لٹ گئے، کھپ گئے، ڈوب گیا، یہ ہو گیا، سارا ختم ہو گیا، وہ شیطان یہی کرتا رہے گا۔ اور اللہ پاک بندوں سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، بندے اگر کیا کہتے ہیں تکلیف پر صبر کریں تو اس پر ثواب، نعمت پر شکر کریں تو اس پر ثواب، پریشانی میں واویلا نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اس پر ثواب۔ اللہ بندوں کو بخشش کے وعدے دیتا ہے، فضل رحمت کے وعدے دیتا ہے۔ بندہ زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں دے تو شیطان کہتا مال جا رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے بندے جا نہیں رہا، کئی گنا بڑھ کر تیرے پاس آئے گا۔ تو یہ اب غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نہیں دو، یہاں دے دو، وہاں دے دو، یہاں دے دو، یہ اس طرح کے جو شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کی جو ہمیں دوست کہتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی دوست ہیں۔ اور جو ہمیں یہ کہے کہ بھائی مسجد میں دو، مدرسے میں دو، علماء کو دو، نمازیوں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو سمجھ لیں کہ یہ رب کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ ساتویں بات، شیطان ہمیں اللہ کا حکم بھلا کر کافروں، بد مذہبوں اور فاسقوں، گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھنے کا ذہن دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب یاد آ جائے، غفلت میں کبھی انسان چلا جائے، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے، جب یاد آئے فوراً ان سے کنارہ کشی کرے، فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ یہ نہ سوچے کہ یار میں تو بس ہو گیا مجھ سے جو ہونا تھا، اب میں واپس جا ہی نہیں سکتا، نہیں، بندے کو چاہیے کہ جب یاد آئے فوراً رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اگر تم چلے بھی جاؤ اس طرف
اور تمہیں کبھی تھوڑی سی ایک شمع جلے، تھوڑی سی گھنٹی بجے، فوراً ان کو چھوڑ کر رب کی طرف آؤ کہ مالک غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ 8ویں بات، شیطان کے وسوسے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنا بندے کا کمال نہیں ہے، رب کی رحمت شامل حال ہو جائے تو بندہ نفس کی شرارتوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہوتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کبھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے، پریشان ہو جائیں، راستے بند نظر آئیں تو رب کی رحمت کی طرف توجہ کریں، رب بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ 9ویں بات، قیامت کے دن شیطان کے فرما برداروں سے ہونے والا جو خطاب ہے، اس وقت جو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گا، اس کی خبر رب نے قرآن میں اس طرح بیان فرمائی الم اعہد الیکم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اب قیامت کی اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر شیطانی جو باتیں بیان کی گئیں ان سے بندہ خود کو بچائے، تاکہ قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی سے انسان بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ قرآنی 9 ہدایتیں ہیں جو ہمیں رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو ان کو اپنا لیتا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتا ہے، جن پر عمل کا حکم دیا ان پر عمل کرتا ہے، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔